ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ خلیل اللہ کا لقب ملا، جد الانبیاء کا منصب ملا۔ اللہ کریم نے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ رکھیں اور اللہ کے کرم سے ساری آزمائشوں میں سے سرخرو ہوئے۔ ایک آزمائش تھی کہ اپنا چھوٹا بیٹا جناب اسماعیل دودھ پیتا جو ابھی بچہ ہے، اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ کو فلان جگہ بیت اللہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ چنانچہ اللہ کا حکم تھا، دونوں کو لیا، فلسطین سے چلتے ہوئے مکہ المکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ کی آج جو کیفیت ہے، جو خوبصورتی، جو عالی شان منظر ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ نہ تو وہاں کھانے کی چیز ہے، نہ ہی وہاں پینے کا پانی، اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ارد گرد کے پہاڑ بھی کالے ہو گئے۔ مسافر سفر کرتے ہوئے وہ قافلے گزرے تو اس جگہ سے بھی ہٹ کے گزرا کرتے تھے کہ یہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے،
نہ پرندے ہیں نہ ہی کوئی اور چیز ہے، تو کوئی بھی یہاں نہیں آتا۔ اللہ کا حکم ہوا، اس وادی میں مکہ میں آپ ان کو چھوڑ کے واپس جانے لگے تو خاتون سیدہ ہاجرہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑا، پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہے؟ کوئی اور بات ہے؟ ناراضگی ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر دامن پکڑا، پوچھا ہمیں کچھ جواب تو دیجئے، آپ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ کتنی دیر کے لیے چھوڑ کے جا رہے؟ آپ خاموش رہے، بس جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دامن کو پکڑا، کہا ہمیں کچھ تو بتا دیجئے، کیا آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ آپ نے اشارہ اوپر کر دیا، اللہ کا حکم ہے۔ جب اشارہ دیکھا سمجھ گئیں چونکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یقیناً اس کا حکم ہوگا۔ پیچھے سے آواز دی، جناب ابراہیم آپ جائیے، ہماری فکر نہ کیجئے گا، جس نے حکم دیا وہی ہماری حفاظت فرمانے والا۔ چنانچہ وہاں رہے، سامان تھا، پانی اور کھجوریں تھی۔ وقت گزرتا گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ بھی نہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ چھوٹے بچے جناب اسماعیل نے رونا شروع کر دیا، زیادہ روئے تو ماں کی ممتا مجبور ہو کے ارد گرد کہ کہیں پانی مل جائے، کوئی چیز مل جائے۔ ایک طرف صفا کی پہاڑی، دوسری طرف مروہ کی پہاڑی، درمیان میں دوڑتی ہے، پہاڑی پہ چڑھتی ہے، شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں اس سے مدد حاصل کروں، کوئی چیز مل جائے۔ لیکن نہیں، انسان کی جب قیمتی چیز گم ہو جائے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا پیسے بٹوا وغیرہ، تو جس الماری میں رکھا ہوتا ہے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہ شاید اس میں مل جائے، دوبارہ اپنی وہی الماری کھولتا ہے، حالانکہ پہلے دیکھ چکا لیکن شاید چیز مل جائے، پھر ادھر ادھر گھر میں دیکھتا ہے، پھر آ کے الماری کا دراز کھول کے اسے اچھے طریقے سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ سیدہ ہاجرہ بار بار چڑھتی ہیں اس امید پہ کہیں سے پانی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے۔ چنانچہ چکر ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے، 7 چکر پورے ہو گئے، دوبارہ آ رہی، کسی چیز کی آواز سنی، جلدی سے نیچے آئیں، میرے بیٹے کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ جب قریب پہنچی تو دیکھ کے حیران رہ گئی، جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو چکا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، گویا زندگی مل گئی، حیات مل گئی۔ پانی پیا، بچے کو پلایا۔ اب آب کہتے فارسی کا لفظ پانی۔ جب چشمہ اوپر ہو رہا، ارد گرد منڈیر بنا دی اور کہا زمزم رک جا۔ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ تھوڑا سا پانی یہ نیچے آگے کی طرف بہہ گیا، پھر نہ کہیں سوکھ جائے، پھر دوبارہ نہ چلا جائے، چنانچہ چند وقتوں کے لیے تو ملے گا۔ منڈیر بنا کے کہا زمزم رک جا، ادھر ہی رک جا۔ چنانچہ اس پانی کا نام ہی زمزم پڑ جاتا۔ اتنا مبارک کنواں ہے اور اتنا فضیلت والا کہ اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی۔ حجر اسود کی طرف بیت اللہ سے تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پہ اس کا زمین پہ کنواں موجود ہے، اور عام طور پہ زمین کے کنویں ماہرین بتاتے ہیں 70 سال، 75 سال، 80 سال
بڑے کنویں 100 سال میں خشک ہو جاتے، پانی ختم ہو جاتا، دوسری جگہ کنواں کھودنا پڑتا۔ زمزم کا کنواں کتنی دیر ہو گئی؟ 100-200 سال؟ فرمایا 4500 سال ہو گئے زمزم کا پانی اللہ عطا فرما رہا۔ ماہرین حیران ہیں کہ زمین کی تہ میں پانی کا ذخیرہ موجود ہو، وہیں سے پانی آتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، زمین میں پانی کا ذخیرہ بھی موجود نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ غور کیا، بس انہیں اتنا پتا چلا ایک بیت اللہ کی طرف سے پانی آ رہا، دوسرا صفا پہاڑی کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ عظیم نشانی ہے۔ عام طور پہ عام کنویں روزانہ 700 900 1000 1200 ڈول نکالے جاتے، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ نکالیں ان کا پانی نیچے چلا جاتا، اگلے دن کا انتظار کہ پانی اوپر آئے گا دوبارہ نکالیں گے۔ کہاں 500-700 ڈول اور کہاں زمزم کا کنواں روزانہ 4 لاکھ گیلن سے زیادہ پانی نکالا جاتا، اور دنیا کے کونے کونے میں جا رہا۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ نشانی ہے۔ بیان کیوں کر رہا ہوں؟ بھائی ہمیں آب زمزم سے کیا؟ تو سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، فرمایا روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی جو اللہ نے اتارا اس پانی کو زمزم کہا جاتا۔ کئی احادیث مبارکہ زمزم کے بارے میں موجود ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی برکت کے بارے میں، اس کی شفا یابی کے بارے میں، اس کی بھوک مٹانے کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بیان کرتے ہیں یاد رکھیے زمزم جہاں پیاس بجھاتا ہے وہاں بھوک کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ زمزم کے اندر اللہ کریم نے یہ خاصیت رکھی، اللہ کریم نے یہ فضیلت عطا فرمائی، بھوک بھی ختم کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی پانی بھوک کو فائدہ نہیں دیتا، پیاس ختم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ابتدا میں پانی نکلا، زمزم کا چشمہ پھوٹا تو ابھی تو کھجوریں نہیں ہوئیں، کھجوریں تو عرصے کے بعد وہاں درخت لگے، قافلہ آیا، نہ جانے کتنا عرصہ سیدہ ہاجرہ صرف زمزم کے پانی پہ زندہ رہتی ہے، اسی کو استعمال کرتی ہے۔ بھوک لگی زمزم کا پانی پیا، پیاس لگی زمزم کا پانی پیا، اتنا متبرک پانی ہے۔ آج بھی کوئی ایمان والا یقین کے ساتھ پیتا ہے، اللہ کریم اسے اس کی برکتیں عطا فرما دیتا۔ ایک صحابی بڑے کمزور، دبلے پتلے، ناتواں نحیف سے آقا کریم کے پاس آئے۔ آقا کریم نے ایک نظر دیکھا، بھائی اتنے کمزور کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ؟ اتنے کمزور؟ یا رسول اللہ کمزوری ہے، ناتوانی ہے۔ تو آقا کریم سمجھ گئے، کیا فرمایا؟ حدیث کے لفظ فرمایا زمزم پیو، خوب پیو، زمزم پیو، پیٹ بھر کے پیو۔ صحابی چلے گئے، عرصے کے بعد دوبارہ آئے، صحت مند، توانا، تندرست۔ آقا کریم نے ایک نظر دیکھا، سامنے پرانا منظر، فرمایا کیا ہوا؟ اب اتنی اچھی صحت ہو گئی؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا زمزم پیا کرو، جب سے پیٹ بھر کے پینا شروع کیا اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ تو یہ زمزم زبان مصطفیٰ سے صحابہ کرام کو ترغیب کی جاتی، اے میرے صحابہ زمزم پیو۔ آقا کریم مدینہ طیبہ میں جانے والے جاتے عمرے کے لیے، حج کے لیے، آقا کریم انہیں فرماتے واپسی پہ میرے لیے زمزم لے کے آنا۔ کتنا متبرک پانی ہے،
کتنا عظیم پانی ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں 30 دن میں بیت اللہ کے پاس رہا، الفاظ مختلف چھپا رہا، دوسری کہ میں شروع میں آیا اور میں دیکھنا چاہتا اسلام کی دعوت کیسی ہے، چنانچہ کسی کو پتہ نہیں یہ کیوں آیا، میں چھپ چھپ کے وہاں رہ رہا۔ فرماتے 1 مہینے سے زیادہ میں بیت اللہ کے پاس رہا، کوئی مجھے جانتا تو تھا نہیں، پیسے میرے پاس نہیں، کھانے کا سامان نہیں، پورا 1 مہینہ صرف زمزم پی کے گزارا کرتا رہا۔ اور فرماتے ہوا کیا، زمزم کی برکت یہ ملی کہ جب میں آیا تھا کمزور تھا، جب 30 دنوں کے بعد میں دیکھتا ہوں میرا جسم پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ حدیث کے وہ بیان کرتے ہیں زمزم پی کے میرا جسم چربی والے جانور کی طرح ہو گیا، خوب صحت مند ہو گیا۔ تو یہ زمزم مبارک بھی ہے، فضیلت والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ آقا کریم کی سنت مبارکہ کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، بیٹھ کے پیا جاتا ہے، جیسے سہولت ہو، کبھی کھڑے ہو کے پی لیا جائے، کبھی بیٹھ کے پیا جائے۔ کھڑے ہو کے سنت مصطفیٰ بھی اس لیے علماء نے فرمایا اس کی حکمت کیا کہ کھڑے ہو کے پیو۔ فرمایا ایک تو سنت، دوسری حکمت یہ کھڑے ہو کے پانی سارے جسم میں پہنچ جاتا، جلدی چلا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی چونکہ برکت والا اس لیے کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے تاکہ جلدی پورے جسم کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ یہ زمزم کی عظمتیں اور اس کی شانیں ہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ حاجی آتے ہیں، کھجوریں لے کے آئے، ٹوپی لے کے آئے، تسبیح لے کے آئے، کپڑے لے کے آئے، خوشبو لے کے آئے، کیا کچھ لے کے آئے، لیکن یاد رکھیے عمرے سے آنے والے، حج سے آنے والے، سب سے قیمتی تحفہ جو ہو سکتا ہے وہ زمزم کا پانی ہوتا ہے۔ باقی ساری چیزیں یہاں سے بھی مل جاتی، دنیا اور سے بھی مل جاتی، لیکن شاید ہمیں فضیلت کا نہیں پتا۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا، مجھے آشوب چشم ہو گئی، آنکھوں کی بیماری لاحق ہو گئی، علاج معالجہ کروایا، نہیں افاقہ ہوا۔ مجھے کسی بزرگ نے بتایا خالص آب زمزم بسم اللہ پڑھ کے صبح و شام آنکھوں میں ڈالو، کہتے اللہ کی قسم چند دن خالص آب زمزم بسم اللہ پڑھ کے ڈالتا رہا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ زمزم بڑی برکتوں والا، بیماریوں سے شفا وہ آگے ہے۔ اب آخری وقت ہوتا ہے نا، مکہ میں رہنے والے اور دنیا میں رہنے والے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی۔ کوئی کہتا میرا جنازہ فلاں بزرگ پڑھائے، کوئی کہتا فلاں پیر صاحب پڑھائیں، اللہ کا ولی میرے استاد عالم دین پڑھائیں، کوئی کہتا میرا جنازہ فلاں مسجد میں لے جانا، وہاں جنازہ پڑھا جائے گا، کوئی کہتا مجھے فلاں قبرستان میں میرے ماں باپ کے قدموں میں دفن کرنا۔ ہر ایک کی اپنی خواہش، اپنا مزاج ہے۔ مکہ والے بھی خواہش کرتے، جب آخری وقت آتا ہے نا تو مکہ والے یہ خواہش اور نصیحت کرتے ہیں ہمیں آخری غسل آب زمزم سے دینا، وہ زمزم کا پانی ہمارے غسل پہ استعمال ہوگا، اس پانی کی برکتیں ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتی رہیں۔ آج بھی حاجی جاتے ہیں، اپنا اپنا مزاج اور شوق ہے، اپنے احرام کو زمزم کے پانی میں تر کر کے لاتے ہیں، اور نیت کیا ہے کہ آخری وقت اسی پانی والے کفن کے ساتھ ہمیں دفن کیا جائے۔ بہرحال یہ برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں ہیں، بیان کرنے کا مقصد ہے اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، برکات کا ذخیرہ بھی ہے، جسے مل جائے یقین جانیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنی خاص نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.